أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما أفضلهم وخاتمهم بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات عليه. وقالت أيضا زينب بنت علي في الكوفة وما رأيت إلا جميلا. صلوات الله. ارشاد ہو رہا ہے کہ اولیاء خدا کو کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی حزن کوئی ملال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے خدا سے خوف کھاتے ہیں، اور جو خدا سے خوف کھاتا ہے اس پر کسی کا خوف طاری نہیں ہوتا، اور اسے کسی قسم کا کوئی رنج کوئی تکلیف اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ بندوں کو سخت ترین تکلیف میں مبتلا کر دے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مومن کی بوٹیوں کو خینچی سے کاٹ بھی دیا جائے اور قطر بھی دیا جائے کہ ایک بوٹی ان کی قطر دی جائے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو تو وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، چاہے ان پر یہ سختیاں پہنچے، چاہے ان کے سر پر جو ہے وہ بادشاہت کا تاج رکھا جائے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو یہ تخت و تاج بھی خیر ہے اور وہ تکلیف اور مصیبت بھی خیر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ وما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے اچھائی کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ وقت کم ہے اور بہت ساری باتیں اس ضمن میں رہ گئی ہیں۔ دیکھیے کہ جمال اور جمال مطلق ذات ربوبیت ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ظالموں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ اچھا کیا اور ہم راضی ہیں، ظالموں کے اس فعل سے ہم راضی ہیں کہ ظالموں نے جو ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو جو ذبح کیا اور ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا اور ہم پر دنیا جہاں کی مصیبتیں مصائب جو ہم پہ ڈھائی گئیں یا ہمارے خیام میں آگ لگائی گئی، یہ سب اچھا تھا ہمارے لیے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ دشمنوں سے راضی نہیں ہیں، دشمنوں کے سے جو کچھ بھی پہنچا وہ تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن بات کیا ہو رہی تھی؟ جواب کس ضمن میں جواب دیا گیا، جواب کس زاویے سے دیا گیا اور کون سے سوال کے جواب میں دیا گیا؟
ابن زیاد نے یہ کہا کوفے میں، دربار کوفہ میں، کوفے کے اس قلعے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ بہت اچھا کیا، اللہ نے جو کچھ کیا، اللہ نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا، برتاؤ کیا، اللہ کا جو تمہارے ساتھ جو رشتہ تمہارا اللہ کے ساتھ رہا ہے اور جس طرح سے اللہ نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بہت اچھا سلوک تمہارے ساتھ ہوا۔ یعنی وہ اپنے فعل کو خدا کا فعل بتا رہا تھا کہ ہم نے جو ذبح کیا وہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے، اپنے فعل کو خدا کا فعل بتا رہا تھا۔ تو جناب زینب نے یہ کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ امتحان تھا تو ہم نے تو اللہ کے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور اللہ کے ہم اس امتحان پر شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کار خیر کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈالی اور ہمیں منتخب کیا۔ اس ذمہ داری کے لیے جو ہمیں منتخب کیا، اس پر ہم اللہ کے اس سے راضی ہیں۔ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے وہ سوائے شادمانی کے، وہ سوائے اچھائی کے، وہ سوائے نیکی کے، خیر کے اور خوبصورتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں، میں پہلے واضح کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ تکلیفیں انسان کو، دو طرح کے انسانوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اور انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب میں یہاں ابھی تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف جو ہے وہ فہرست وار جو ہے وہ مطالب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی مزید تفصیلات کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن تفصیلات میں جانے کا ابھی موقع نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کلی طور پر، مجموعی طور پر یہ کہ تکلیفیں دو طرح کے لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ جو بہت نیک ہوتے ہیں ان تک بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں اور ناراحتی، رنج، درد، کرب اور مصائب، آفتیں، بلائیں، امتحانات، سخت ترین حالات نیک لوگوں کو بھی پہنچتی ہیں اور دوسرے ان لوگوں کو بھی پہنچتی ہے جو برے لوگ ہیں، جو گناہگار ہیں، جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، ان کو بھی جو ہے ان مصائب کا سامنا دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے، یہ سب باتیں بہت مفصل ہیں۔ گزشتہ کے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس ضمن میں میری باتیں آپ سننا چاہتے ہیں، یہ مچھلی پٹنم میں بھی جو میں خمسہ پڑھا تھا اس کو اگر آپ سنیں تو میں وہاں تفصیل کے ساتھ 5 مجالس میں وہ باتیں بیان کیا جو اب نہیں بیان کروں گا، اور جو باتیں وہاں رہ گئی تھی وہ لوگ یہاں کی مجلسوں میں سن سکتے ہیں۔ اصل دنیا کی خلقت کے لیے کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصل اور بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں، رنج میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے، کہ اصل خلقت جو ہے وہ دنیا کی اصل حقیقت وہ ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ
دنیا کی طرف سے جو کچھ بھی ملے آپ کو اس پر آپ کو ناراحت نہیں ہونا ہے. دنیا کی تمام چیزوں سے مومن اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیف کو اگر جو ہے وہ تکلیف سمجھنے لگے اور اس پر جو ہے اس کا دھیان بڑھ جائے ہے نا، اور اس میں ملنے والی خوشیوں کو بھی اگر وہ خوشی سمجھنے لگے. بہرحال یہ باتیں مقدمے کے طور پر وہاں کی مجالس میں ذکر ہو چکی ہیں. اب یہاں کلی طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو اب ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو گناہ گار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح پہلے کر لیں. ان ناراحتیوں سے اگر وہ نجات چاہتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کریں تاکہ ان پر سے یہ تکلیفیں جو انہیں پہنچ رہی ہیں وہ تکلیفوں سے انہیں راحت مل جائے. استغفار کریں، برائیوں سے توبہ کریں، اطاعت میں اگر کمی ہے تو اطاعت کی کمیوں کو پورا کریں، اگر گناہ کر رہے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑیں تاکہ جو ہے وہ اس مشقت سے باہر آ سکیں، ان تکلیف دہ ماحول سے وہ باہر آ سکیں. دوسری کیفیت یہ ہے کہ جہاں مومنین ہیں اور ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ تکلیفیں ان کے لیے ان کے کمالات میں اضافہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نام اعمال کو اور ان کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے یہ انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر مومن بیمار پڑتا ہے تو وہ بیماری اس کے لیے راحت ہوتی ہے، راحت کے لیے، تاکہ اس کے رتبے میں اضافہ ہو. تکلیفیں دنیا میں جس قدر اللہ کی طرف سے ملتی جائیں گی اور ان تکلیفوں میں اگر وہ صبر کرے گا تو اس صبر کا جو اجر ملے گا وہ اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، اور یہی صبر کا اجر جو ہے وہ جنت کی صورت میں ہے اور ان تمام مشکلات میں راحتوں کا سبب ہے. اصل یہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی خلقت ایسی نہیں ہے کہ جس خلقت میں آثار جمال نہ ہو. ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے، یعنی کیونکہ جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ذات پروردگار جو ہے وہ جمال مطلق ہے. اصل جمال مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس جمال مطلق کا جلوہ ہے جو اس کی ہر خلقت میں نمایاں ہے. کوئی خلقت ایسی نہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نہیں ہے کہ جو اس نے خلق کی ہو. اگر اس نے خلق کی ہے تو اس کی شان ہی یہی ہوگی. اگر اس نے کوئی چیز کو خلق کیا ہے، اگر اس نے کوئی چیز کو پیدا کیا ہے، اس کی جانب سے کوئی چیز نازل ہو رہی ہے، اس کی جانب سے کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے، اس کی جانب سے کوئی چیز پہنچائی جا رہی ہے، اس کی جانب سے کوئی چیز خلق ہو رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے، وجود میں آ رہی ہے، خلقت پا رہی ہے، تو اس پر جو ہے اس کی ہر ذرے پر اس کی سائن ہونا ضروری ہے، اس کی امضاء ضروری ہے، اس کی سائن ضروری ہے. ورنہ وہ چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کی نظر اس پر نہ پڑے، وہ مخلوق وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ سارے موجودات جو موجود ہیں وہ ممکنات کی فہرست میں تھے. اگر وہ واجب کی فہرست میں آئے ہیں اور ان کے لیے وجود ضروری ہوا، لباس وجود سے اگر وہ ہمکنار ہوئے ہیں تو اس کی واجب الوجود کی توجہ ہوئی، تبھی یہ ممکنات دائرے امکان سے نکل کر عالم وجود میں آئے اور لباس وجود کو پہنا. تو اگر وجود انہیں نہ ملے تو ان پر موجود کا اطلاق ہی نہ ہو. اور کوئی موجود ایسا نہیں ہے جس میں وجود کا جلوہ نہ ہو. بغیر وجود کی شعاعوں کے، بغیر وجود کی نظر کرم کے کوئی بھی مخلوق عالم وجود میں آ ہی نہیں سکتی جب تک
کے وجود کا کرم نہ ہو اور وجود اس کے وجود میں سرایت نہ کرے، وہ موجود نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر وجود کے کوئی موجود ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اب وجود، اصل وجود ہی میں سارے صفات پائے جاتے ہیں، اور کوئی بھی صفات ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ صفات زائدے بر ذات ہو، کہ ذات الگ ہو اور صفات الگ ہو۔ کہ ہم یہ کہیں کہ زید عالم ہے، زید متکلم ہے، زید سچا ہے، زید صادق ہے، زید جو ہے امین ہے، اور زید جو عالم ہے، فاضل ہے، متکلم ہے، خطیب ہے، شاعر ہے، تو یہ زید کی ذات الگ ہے، یہ سارے صفات الگ ہیں۔ ذات ہوتی ہے مگر صفات نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں ہے کہ زید عالم ہی ہو، اس لیے کہ عالم زید کی ذات میں شامل نہیں ہے، اس کی ذات تو کوری ہے، کورے کاغذ کی طرح ہے، اس پر یہ صفات اضافہ کی گئی ہے۔ جب وہ علم حاصل کیا تو عالم بنا، علم حاصل کرنے سے پہلے کوئی زید عالم نہیں تھا، خطابت کرنے سے پہلے خطیب نہیں تھا، کتابت کرنے سے پہلے کاتب نہیں تھا، شاعری کرنے سے پہلے شاعر نہیں تھا۔ یہ صفات اس کی ذات سے الگ ہے، اس کی ذات کا لازمہ نہیں ہے۔ لیکن ذات ربوبیت جو ہے، اس کے جو صفات ہے وہ تو عین ذات ہے، اس کی عین ذات ہے۔ اس کی ذات کو اس سے ہٹ کے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ذات ہو اور اس کے اندر یہ صفات نہ پائے جاتے ہوں، کہ ذات واجب ہو اور وہ ذات واجب عالم ہو، یعنی اس کی ذات کو بغیر علم کے بھی تصور کیا جا سکتا ہو، جیسا کہ ہم زید و بکر اور عمر کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ذات ہے اور اس کے یہ صفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا تصور کرنا کہ ذات ربوبیت بالکل علیحدہ ہے، وہ ذات جو کوری ہے، نہ اس میں علم ہے، نہ اس میں تکلم ہے، نہ اس میں جو ہے صداقت ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو کورا کاغذ ہے، اور اس پر یہ صفات اضافہ کیے گئے ہیں، یہ صفات الگ ہے، تو تعدد صفات لازم آئے گا۔ تو اسی طرح توحید میں فرق پیدا ہو جائے گا کہ ان تمام کا مجموعہ جو ہے وہ ذات ربوبیت بن جائے، یعنی ایک ایسا واحد کہ جس کے کئی پارٹس ہو، جس کے کئی جو ہے اجزاء ہو، ان اجزاء کے مجموعے کا نام اگر ہو تو پھر وہ مرکب ہو جائے گا، اور جو مرکب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوگا۔ کہ انسان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ دل نواز دوست نہ ہمت شکن عدو، وہ پائے بند رسم وفا و جفا نہیں، جذبات جس پہ ٹوٹ پڑے وہ خدا نہیں۔ صلوات پڑھو محمد۔ تو ذات ربوبیت جمال مطلق ہے، وہی جمال مطلق ہے، وہی کمال مطلق ہے۔ اصل وہ عالم نہیں ہے، العلم اس کی ذات ہے، وہ موجود نہیں ہے، الوجود اس کی ذات ہے۔ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجود الگ ہو، موجود الگ ہو، ایسا نہیں ہے، وہ الوجود اسی کا نام ہے۔ اصل حقیقت وجود وہی ہے، اصل، اور جو حقیقت وجود ہے وہی حقیقت جمال ہے، جو حقیقت جمال ہے وہی حقیقت علم ہے، جو حقیقت علم ہے وہی حقیقت حقائق ہے۔ تمام حقیقتیں اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، جس کو ہم عام زبان میں زائد بر ذات کہتے ہیں کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں بلکہ عین ذات ہے۔ عین ذات کا مطلب کہ ذات کو ان صفات سے علیحدہ کر کے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب اس کی ذات سے علیحدہ وہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، تو پھر یہ کہ الگ سے کوئی مخلوق وہ وجود میں لائے، پھر الگ سے اس میں جمالیات کا اضافہ کرے
کہ کوئی مخلوق بنائے اور پھر اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رنگ بھرے، تو یہ اللہ کے وجود سے جو بھی چیز صادر ہوگی وہ ان تمام کمالات کی حامل ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ کہ جو قریب ہے اس میں جلوہ زیادہ ہے، جو دور ہوتے جاتے ہیں اس میں جلوہ کم ہوتا جاتا ہے، لیکن ساری مخلوقات کو وہی جلوہ پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ قرآن مجید، فرقان حمید، قصیدے امیر المومنین کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے بلند تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال کے طور پر واحد اگر اس کی صفت ہے، وحدانیت اگر اس کی صفت ہے، اور وہ عین ذات ہے، اگر احدی ذات ہے، یہ کہنا کہ واحد ہے وہ ذات اللہ، اس یہ باتیں پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں، مجھے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بس صرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اگر وحدانیت اس کی ذات میں شامل ہے تو جو بھی موجود اشیاء ہوں گے، یعنی اس کی مخلوقات ہوں گی، اس میں بھی وحدت کا عکس دکھے گا، اس میں بھی وحدت کا عکس دکھے گا۔ یہ وحدت کا عکس بتا رہا ہے کہ اس کا خالق واحد ہے۔ اگر اس کا خالق واحد نہ ہوتا تو اس کے اندر جلوہ وحدانیت نہ پیدا ہوتی، کہ کوئی مخلوق میں وحدانیت کا جو جلوہ ہے وہ ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی مخلوقات سے دیکھ کر ہم خالق کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق میں جو صفات ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں مخلوقات کے صفات کو دیکھ کر ہم خالق کے صفات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم انسان کے سمیع و بصیر ہونے کو لے کر یہاں سے سرا پکڑ کر ہم هو السمیع هو البصیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی سے معلوم ہوگا کہ دیکھیے آوازیں اتنی زیادہ ہیں لیکن ہر آواز الگ ہے، ہر آواز الگ ہے۔ آپ کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں، دروازے پر آپ نے دستک دی، میں نے پوچھا کون ہے، آپ کہتے ہیں میں ہوں، آپ کہتے ہیں میں ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کے لہجے سے، آپ کی آواز سے میں پہچان گیا کہ آپ ہی ہوں گے، اس لیے کہ یہ آواز ان کی آواز ہے۔ اچھا ساری آوازیں تو آوازیں ہیں، جب ساری آوازیں ہیں تو پھر اس آواز کو میں تشخص کہاں سے پیدا ہوا؟ کروڑ لوگ پیدا ہوئے مر گئے دنیا سے، اور کروڑ لوگ اس وقت موجود ہیں روئے زمین پر، ارب لوگ زمین پر موجود ہیں، اور کئی ارب لوگ ابھی پیدا ہونے والے ہیں، اور مگر کسی ایک کی آواز بھی، جو آدم علیہ السلام کی اگر ریکارڈ ان کا سنا جائے گا تو آدم کی آواز الگ ہوگی، شیش کی آواز الگ ہوگی، حابیل کی آواز الگ ہوگی، قابیل کی آواز الگ ہوگی، قینان کی آواز الگ ہوگی، دانیال کی آواز الگ ہوگی، یونس کی الگ ہوگی، یوسف کی الگ ہوگی، سلیمان کی الگ ہوگی۔ کسی کی بھی آواز کسی سے ٹکرائے گی نہیں، کسی کی آواز کسی سے نہیں ٹکرائے گی، جبکہ آواز تو انسان کی آواز ہے، انسان کی آواز تو ایک ہی حلق سے نکلتی ہے، لیکن اتنی آوازیں، اتنے لہجے خود بخود کیسے وجود میں آ رہے ہیں کہ کوئی آواز کسی سے ٹکرا نہیں رہی۔ نہ صرف آواز میں یہ ہے بلکہ جدید محققین اور جدید اسکالرز کا یہ کہنا ہے، ابھی ریسرچ کا جو نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آسمان سے جو برف گرتا ہے، کیونکہ پانی کے خطروں کو تو جو ہے پرکھنا مشکل ہے، لیکن جو قطرے برف بن کے زمین پہ گرتے ہیں اس کی جو تراش ہے وہ تراش ایک قطرے کی تراش دوسرے قطرے سے ملتی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر چھنی لگا دی گئی ہے آسمان پر کہ ابر سے گر کے پانی زمین پر پہنچتا ہے تو اس چھنی کے ذریعے سے چھن چھن کے پہنچتا ہے، ڈرم کی طرح پھینکا جائے گا تو اس طرح سے نہیں کہ خطروں کی شکل میں نہ آئے۔ بارش برستی ہے تو خطروں کی شکل میں آتی ہے، لیکن
ایسا نہیں ہے کہ سارے قطرے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہو کہ چھنی ایک ہی ہو، بلکہ ہر بار چھنی بدلتے جاتی ہے، اس لیے کہ تراش سب کی الگ الگ ہے، کوئی قطرہ پھر دوسرے قطرے سے ملتا نہیں ہے، پھر دوسرا تیسرے سے نہیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واحد کی مخلوق جب آئے گی تو وحدانیت کی صفت لے کے اپنے اندر پیدا ہوگی کہ اس کے جیسا پھر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ بے مثال و بے نظیر ہے تو اس کی جھلک اس کی ہر مخلوق میں دیکھنے کو ملے گی، کوئی مخلوق تکرار نہیں ہوتی، کوئی بندہ مکرر نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ بھئی آپ کے جیسے تو ہو سکتے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہونا اور بات ہے، یعنی آپ کی آواز کے جیسی ان کی آواز تو ہو سکتی ہے، آپ کا چہرہ ان کے چہرے سے تو مل سکتا ہے، آپ کی آنکھیں ان کی آنکھوں سے مل تو سکتی ہے کہ دیکھنے میں ہر ایک کی آنکھ ایک جیسی لگتی ہے، مگر ہوتی نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس انگوٹھے کے یہ کیوں جو ہے آپ جو ہے یہ اسٹیمپ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ انگوٹھے کے میں جو لکیریں ہیں وہ لکیریں بھی سیم نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نہیں ہے، ہر بندے کی الگ ہے۔ تو آدم سے لے کے اب تک کتنی مخلوقات آئی اور پھر ڈیزائن وہی ہے لیکن سب کا الگ الگ ہے۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ میں ایک حسین چہرہ دیکھا ہوں، اگر وہ حسین ہے تو پھر اس کے جیسا دوسرا نہیں ہونا چاہیے، اگر وہی حسین ہے تو پھر کوئی دوسرا حسین نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا آدمی بالکل الگ ہے، الگ ماں باپ الگ نسل کا ہے مگر وہ بھی خوبصورت ہے، تیسرا آدمی وہ بھی خوبصورت ہے، چوتھا آدمی وہ بھی خوبصورت، سب خوبصورت ہیں مگر سب الگ الگ ہیں۔ تو اتنے خوبصورت چہرے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اب میں غزل کا شعر تو پڑھنے والے ممبر سے غزل کے اشعار بھی پڑھ ہی دیتے ہیں کہ کربلا کے اثرات ادب پر، ہمارے خطیب تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے موضوعات ایسے بھی ہوتے تھے کہ ادب پر کربلا کے اثرات، تو اس میں وہ غزل کے بھی اشعار جو ہیں وہ کوٹ کرتے تھے کہ مثال کے طور پر کہ بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، گھر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا، ہے نا۔ تو لیکن میں میر انیس کی غزل کا ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میر انیس نے جو پہلی غزل کہی تھی اس میں میر انیس نے کہا تھا کہ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت سانے ہیں پاک بینوں کو۔ اب یہاں پر میں انیس کی طرفداری میں ایک بات کہہ دوں کہ واقعی انیس جو ہے خدائے سخن تھے اور اردو زبان کے بہت ہی بڑے کلاکار تھے۔ تو میر انیس یہاں پر جو لفظ استعمال کیے ہیں، لوگوں کا تبادر کہاں جا رہا ہے؟ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسیناؤں نہیں کہا، حسینوں کو کہا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسیناؤں کو، کہا کہ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو۔ تو حسین میں جو ہے، بلکہ غزل کے جو لوگ واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ غزل کا جو ممدوح ہے، جو یعنی جو ان کا وہ ہے مقصود ہے، وہ عورت نہیں مرد ہوتا ہے غزل میں، دوست ہوتا ہے، سہیلی نہیں ہوتا، یعنی مونس نہیں ہوتا، غزل کا عنوان ہمیشہ مذکر ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو، یعنی پروردگار کی صنعت کو جو لوگ دیکھتے ہیں پاک نظروں سے، یعنی الوہی نظر سے اور خدا کی نظر سے جو لوگ مخلوقات کو دیکھتے ہیں انہیں درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چہرے، اتنے حسین چہروں کو اللہ نے کیسے پیدا کر دیا۔
اچھا وہ تو چہروں کی بات کر رہے ہیں، ہزاروں گل دیکھیے، گل ہی نہیں بلکہ کانٹوں کے اندر بھی خوبصورتی ہے، کانٹا کانٹا ہونے کی حیثیت سے خوبصورت ہے، پتھر پتھر ہونے کی حیثیت سے خوبصورت ہے، درخت درخت ہونے کی حیثیت سے خوبصورت ہے، ہیرا ہیرا ہونے کی حیثیت سے خوبصورت ہے۔ یعنی کوئی ایسی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ارے خلقت تو خلقت ہے، گلابوں کو پیدا کر دیتے سب ایک جیسے، ہزار گلاب پیدا کر دیتے، لیکن کوئی گلاب کوئی پھول کسی پھول، کتنے رنگ کے پھول ہیں دنیا میں، کتنے رنگ کے پھول ہیں، میوہ تو میوہ ہوتا ہے لیکن ہر میوے کا ڈیزائن الگ الگ ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی الگ الگ ہے۔ سیب پیدا کرنا ہے پیدا کر دیتا، لیکن اس سیب میں جو خوبصورتی پیدا کی گئی ہے، یہ خوبصورتی جو پیدا ہوئی ہے، یہ خوبصورتی در حقیقت اس کے جمال کا پرتو ہے، وہ جمال مطلق ہے، لہذا اس جمال مطلق کا پرتو ہے جو اس کے ہر مخلوقات کے چہرے میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اور اتنا تنوع ہونے کا، تنوع کہ میں وحدت پیدا ہونا، یعنی کثرت میں وحدت پیدا ہونا، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کائنات میں دیکھنے میں تو کثرت ہے لیکن ہر جگہ وحدت کی موتیاں پڑی ہوئی ہے، وحدت کا جلوہ ہر کثرت میں ملتا ہے۔ کثرت جو ہے وہ تکلیف، جب ہم نظر کثرت پہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ناراضگی جو پیدا ہوتی ہے، انسان جو پریشان ہوتا ہے وہ کثرت سے پریشان ہوتا ہے، وحدت سے پریشان نہیں ہوتا۔ وحدت آرام دہ کیفیت کا نام ہے لیکن کثرت تکلیف دہ کیفیتوں کا نام، اور یہ تکلیفوں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں، اطمینان ایک ہوتا ہے، اضطراب ہزاروں ہوتے ہیں، تکلیفیں ہزاروں ہوتی ہیں لیکن اطمینان اور سکون۔ تو یہ ناراحتیاں دنیا سے پیدا ہوئی ہیں، دنیا سے وابستہ ہے، لیکن جو شادمانی ہے، وہ شادمانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ربط کی کیفیت میں پیدا ہوتا ہے، جو اللہ سے، اس لیے کہ اصل شادی جو پیدا ہوتی ہے، خوشی جو پیدا ہوتی ہے، وہ رب جلیل سے ارتباط کی وجہ سے خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کا ذکر کیا تو اطمینان ملا، اور اللہ کا ذکر چھوٹا تو غیر اطمینانی کے۔ اب دنیا میں لاکھ انسان جو ہے وہ دنیا میں راحتیں طلب کرے، دنیا میں راحتیں ملنے والے، اس لیے کہ غیر خدا سے راحتیں نہیں ملتی، راحت کا منبع ذات پروردگار ہے۔ اچھا راحتیں جو خوشیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ جمال سے پیدا ہوتی ہیں، جمال ہے، خوبصورتی ہے، جس چیز میں آپ خوبصورتی دیکھیں گے اس میں آپ کو شادمانی ملے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ جتنی آپ خوبصورت چیزیں انسان کو رنجیدہ نہیں کرتی، خوبصورت چہرے انسان کو رلاتے نہیں ہیں، خوبصورت اشیاء، بیٹا خوبصورت ہے انسان کے لیے، اولاد خوبصورت ہے نا، اس کے لیے خود اس کا لباس خوبصورت ہے، اس کے لیے جتنی بھی چیز، اسی لیے کہا گیا کہ انسان ہر چیز میں اس کا مزاج ہے کہ وہ کوئی بھی شے میں جو پسند کرتا ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ کسی کے مزاج میں بے جمالی کو پسند کرنا، بدصورتی کو پسند کرنا انسان کے مزاج ہی کے خلاف ہے، یعنی مزاج انسانی کے خلاف ہے۔ لہذا انسان اپنے مزاج کو جتنا مضبوط کرے گا رشتہ پروردگار سے اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو جمالیات سے وابستہ ہونا چاہیے، ہر چیز میں جمال ہونا چاہیے، تحریر لکھے تو اس میں جمال ہو، گفتگو کرے تو جمال ہو، چلے تو جمال ہو، بیٹھے تو جمال ہو، کھڑے ہو تو جمال ہو، چلے تو جہاں پہ بے تناسبی پیدا ہو جاتی ہے وہیں سے رنج پیدا ہوتا ہے، وہیں سے تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہیں سے مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے کہ جہاں جمال اٹھ جائے
جہاں چلنے میں جمال نہ ہو، جہاں بیٹھنے میں جمال نہ ہو، جہاں سونے میں جمال نہ ہو، جہاں لباس میں جمال نہ ہو، جہاں زلفوں میں جمال نہ ہو، جہاں چہرے پہ جمال نہ ہو، جہاں جمال جہاں سے ختم ہوا، رنج وہاں سے شروع ہوا، کرب وہاں سے شروع ہوا، تو جمال آتا کہاں سے ہے؟ جمال کی جو لوگ تلاش میں ہیں کہ ہمیں جب تک اس جمال مطلق تک رسائی نہ ہو، کیونکہ جمال مطلق وہ ذات پروردگار ہے کہ جس نے انسانوں کے مزاج اور فطرت کو اس جمال کے مطابق خلق کیا ہے، جمال کے مطابق خلق کیا ہے۔ اور جب انسان کا رشتہ جمال مطلق سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہر طرف بدصورتی ہی بدصورتی دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی چہرے میں جمال قدرت کا جمال ہوتا ہے، کہیں پر بھی کہیں روشنی ہوتی ہے تو اصل کوئی شے منور ہوتی ہے تو نور کی وجہ سے منور ہوتی ہے، تو کوئی چیز جب نور ہٹا لیا جائے تو پھر تاریکی ہی تاریکی چھا جاتی ہے، کوئی پیمانہ پھر بھرا ہوا نہیں دکھائی دیتا، ہر پیمانہ خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ پیمانوں میں کچھ نہیں ہوتا، نور پیمانوں کو بھرتا ہے، جب نور پیمانوں کو بھرتا ہے تو اگر نور کو کھینچ لیا جائے تو پیمانے جو ہے خالی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اصل جمال پروردگار کا ہے، اس کا عکس ہے جو ہر مخلوقات میں ہے، اگر اس سے رشتہ باقی ہے تو جمال ہے، اس سے رشتہ ختم ہو گیا تو پھر جمال ختم ہو گیا۔ پھر جو ہے لفظ یزید داخل تشنام ہو جاتا ہے، پھر کوئی خوبصورتی دکھائے، اس لیے کہ رشتہ خوبصورتی سے ٹوٹ گیا ہے۔ لفظ کتنا اچھا ہے، ساری دنیا میں لاکھوں لوگ یزید نام رکھتے، اس لیے کہ یزید لفظ اتنا اس زمانے کا فیمس نام تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ لفظ رکھیں، لیکن اس لفظ میں معنی کی جو بدصورتی پیدا ہوئی تو لفظ بھی اتنا نجس ہو گیا۔ یہ لفظ نجس کیسے ہوتا ہے نا؟ جب کثرت استعمال معنی کی بدبو الفاظ میں آ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں بیت الخلا کہا جاتا تھا، پھر جب سے بیت الخلا ہٹا دیا گیا اس کے بعد کوئی دوسرا لفظ لایا گیا، ٹٹی لایا گیا، فلاں لایا گیا، ہر لفظ آیا، اس لفظ میں اس معنی کی بدبو آتی گئی، الفاظ پھینکتے چلے گئے، خدا نہ کرے کہ طہارت خانے کا لفظ بھی بدنام ہو جائے، پھر لفظ طہارت خانہ بھی بدلنا پڑے۔ اب طہارت خانہ بولا جاتا ہے۔ طہارت خانہ اگر بار بار استعمال ہو تو پھر معلوم ہوگا کہ اس طہارت خانے میں سے بھی بدبو آنے لگے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس رشتے کی وجہ سے کہ کس سے پوچھے پتا، دیکھیے کس سے پوچھے جمال مطلق کا پتا انسان، اگر انسان کو اس مقام تک پہنچنا ہے، اس مقام مقصود تک پہنچنا ہے، اب انتہائی مقصود کو پہنچنا ہے۔ ہر انسان کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ ہر انسان اپنے اندر کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس میں شدت دیکھنا چاہتا ہے تو قرب چاہیے، جتنا قرب ہوگا اتنا ہی عکس میں شدت پیدا ہوگی، ہے نا؟ اب یہ دیکھیے ایک بہت بڑا لفظ جو ہے فلسفے کی کتاب میں نہیں ملا، اور نہ میں نے کسی اور فلاسفر سے یہ بات سننے میں آئی، لیکن جو ہے میں خود جو ہے وہ آیت اللہ منتظری کی جو ہے شرح نہج البلاغہ میں پڑھا۔ اب انہوں نے کس سے سنا تھا یہ نہیں معلوم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مادی جو دنیا ہے، یہ مادی دنیا اصل وجود سے، اصل مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے اتنی ہلکی ہو گئی، یعنی اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ طبیعت میں جو حرکت پیدا ہوئی ہے یہ اس کی اپنی کمزوری کی دلیل ہے کہ اس کو قرار نہیں ہے، طبیعت کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وزن نہیں ہے، وزن نہیں ہونے کی وجہ سے طبیعت ہلکی ہے، ہلکی ہونے کی وجہ سے حرکت کر رہی ہے۔ مجردات چونکہ قوی ہے اس لیے ان میں حرکت نہیں پائی جاتی، بچپنا جوانی جبریل پہ طاری نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ مجردات میں سے ہے، مادیت پہ طاری اس لیے ہوتا ہے کہ مادیت حرکت میں ہے، حرکت کمزوری کی دلیل ہے۔ صلوات محمد
میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے عطار کا وہ نامہ پڑھوں آپ کے سامنے، تھوڑے سے اس کے اقتباسات سناؤں، لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اگر ممکن ہو تو کل کی مجلس میں اگر یاد آئے تو، کہ عطار کا رنج نامہ، مصیبت نامہ عطار کا 40 مقالے عطار نے لکھے، اور ہر 40 مقالے لکھے، ہر مقالے میں ایک مخلوق کا ذکر کیا کہ انسان اس منتہائے مقصود تک پہنچنے کے لیے کبھی جبریل کا سہارا لیا، کبھی میکائیل کا سہارا لیا، تو جبریل نے کیا کہا، میکائیل نے کیا کہا، اور اسرافیل نے کیا کہا، اور اسرائیل نے کیا کہا، زمین نے کیا کہا، آسمان نے کیا کہا، یہ عطار نے جس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ دنیا علم میں ایک اضافہ ہے، دنیا دانش میں ایک اضافہ ہے۔ یقیناً آج بھی ان شخصیتوں کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے جو علوم کو اکتساب کیا ہے، وہ آج بھی پردے جمال میں ہے۔ شخصیت خیام آج بھی پردے جمال میں ہے، اور مفکرین خیام کے تخیلات سے آگاہ نہ ہو سکے، عطار کے تخیلات سے آگاہ نہ ہو سکے، حتیٰ جو ہے یہ جتنے بھی بڑے کچھ ایسے مفکرین ہیں کہ جس سے دنیا علم و دانش واقف نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں پھر بات کو مختصر کروں کہ کس طرح سے یہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ہے، اس کو ہم بہت ہی مختصر جملوں میں سمجھیں گے۔ وہ مختصر جملے یہی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے، جمال پروردگار کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل جمال کہاں سے آتا ہے، کس کی وجہ سے جمال پیدا ہوتا ہے۔ دشمنوں سے دنیا جو چیز دیتی ہے اس میں جمال نہیں ہوتا ہے، قدرت سے جو چیز ملتی ہے اس میں جمال ہوتا ہے۔ تو دشمنوں کے فعل کو جمال نہیں کہا زینب کبریٰ نے، دشمنوں کے فعل کو جمال نہیں کہا۔ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب زینب نے کہا کہ کربلا میں نے سوائے اچھائی کے نہیں دیکھا، یعنی دشمنوں نے جو کیا اس سے وہ اچھا کیا ان کے ساتھ۔ دشمنوں نے کوئی کام اچھا نہیں کیا، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، اللہ نے کیسا کیا۔ یعنی دشمنوں کے فعل کو اللہ کا فعل ابن زیاد بتا رہا تھا۔ جناب زینب کہہ رہی تھی کہ ابن زیاد خاموش ہو جا، تو ہم کو اللہ سے الگ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی ذات سے ہم یہ شہادتیں دیکھ کے بدجن نہیں ہو سکتے، اور ہماری توحید میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، ہمارے توکل میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اس طرح سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ کہ وہ اور ہوتے ہیں جو تھوڑی سی مصیبت پہ کہتے ہیں کہ قدرت کا ظلم دیکھو، قدرت کا ظلم دیکھو، چرخ کہن کا ظلم دیکھو، اور افلاک کا ظلم دیکھو۔ یہ غلط ہے کہ فلک کی ستائی ہوں بابا۔ دیکھیں فلک کی کا مطلب، اگر فلک، چونکہ جو ادب میں جو فلک استعمال ہوتا ہے وہ آسمان کے لیے کہا ہے، اور آسمان جو ادب میں استعمال ہوتا ہے وہ کنایا ہے قدرت سے۔ اوپر والا سن رہا ہے، اوپر والے کا خیر۔ اوپر والے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر والے یعنی چڑیا ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی کبوتر کو آپ کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں اوپر والا؟ اوپر والے کا مطلب قدرت، فلک کا مطلب قدرت۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں فلک کی ستائی ہوں بابا، تو پھر وما رأیت الا جمیلا کے خلاف ہو گیا۔ اگر جناب زینب یہ شکوہ کرے کوفے کے بازار میں، دیکھیے بہت دقیق ہے، یہی وجہ ہے کہ کربلا پر ایک شعر بھی کہنا مشکل ہے۔ میں نے کئی بار یہ بات میں خواجہ آتش مرحوم کی دہرا چکا ہوں کہ خواجہ آتش نے مرثیہ شروع کیا اور قلم روک دیا۔
اور کہا کہ میں مرثیہ نہیں کہہ سکتا. ان سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے شاعر ہیں اور اگر نہیں ہے تو بن جائیں گے بڑے شاعر. کہ انیس جب پیدا ہوئے تھے تو ماں کی گود سے انیس پیدا ہوئے تھے یا اشعار لکھتے لکھتے مرثیہ لکھتے لکھتے اتنے بڑے شاعر بن گئے کہ ادب کی اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں دوسرا نہ پہنچ سکا, ہے نا. جہاں تک مرثیے کا تعلق ہے اردو ادب میں کہ وہ بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکا جس منزل تک انیس پہنچے. تو ہو سکتا خواجہ آتش بھی پہنچ جاتے. ان کے اندر بھی آتش حب اہل بیت تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں مرثیہ نہیں لکھ سکتا. کہا کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کہا کہ مرثیے میں حقیقت بیان کرنی پڑتی ہے. غزل کا عنوان عام ہوتا ہے لیکن مرثیے کا عنوان خاص کربلا ہے, اور کربلا ایک واقعیت ہے, کوئی جو ہے شاعر کا تخیل نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے لیے مفسر کربلا جو ہے وہ بھی کربلا کے بطن سے پیدا ہونا چاہیے. کوئی اور کربلا کو نہیں سمجھا. کس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی یہ حسین جانتے ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ المانا فی بطن شاعر, مانا شاعر کے پیٹ میں ہوتا ہے. ہم الفاظ سے شاعر کا بطن میں جو مانا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم تو اپنے حساب سے الفاظ کو تولیں گے, لیکن جو ہے مانا کیا ہے پیٹ میں وہ ہم کو تو نہیں پتا ہے. لیکن عزیزان گرامی اسی لیے الفاظ کا انتخاب بھی مانا کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح سے قرآن مجید میں الفاظ معانی میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے, ایک دم جو ہے تباین نہیں پایا جاتا, تباعد نہیں پایا جاتا. اتنا بود مشرقین نہیں ہے کہ بھئی الفاظ ایک دم الگ جائے, اس کا معنی بالکل برعکس ہو جائے اور جو ہے ایک دم برعکس ہو جائے, ایسا نہیں ہے. لہذا ہم شیعہ وہ ہیں جو الفاظ و معانی کی ہم آہنگی کے قائل ہیں. وہ اور ہیں جو باطنی فرقہ کہلاتا ہے کہ باطن کو توجہ کرتے ہیں تو الفاظ ظاہری کو ہٹا دیتے ہیں. کچھ لوگ الفاظ ظاہری کو مانتے ہیں, معنی کو ہٹا دیتے ہیں. ہم وہ ہیں جو الفاظ و معانی کے تناسب کو بھی جانتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بھی, کیونکہ ہمارا رشتہ اہل بیت سے جڑا ہوا ہے نا. تو لہذا اہل بیت سے تفسیر جنہوں نے لی انہوں نے نہ الفاظ کو چھوڑا نہ معنی کو چھوڑا. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے تعدد مسلمان برقرار نہ رکھ سکے قرآن کے تعلق سے, کیونکہ معنی کو لیا تو الفاظ کو چھوڑا, الفاظ کو پکڑا تو معانی کو چھوڑا. ہم وہ ہیں جنہوں نے نہ الفاظ کو چھوڑا نہ معانی کو چھوڑا. الفاظ و معانی کے درمیان میں ہم آہنگی کی, جیسے جسم روح کے بغیر نہیں, روح جسم کے بغیر نہیں, اسی طرح الفاظ و قرآن بھی اس کے معنی کے بغیر نہیں ہے. تو اسی طرح سے جیسے میں نے کل بھی اشارہ کیا کہ جیسے تفسیر قرآن مشکل ہے ویسے ہی تفسیر کربلا بھی مشکل ہے. کربلا کو تخیلات کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. کسی شاعر کے تخیل سے کربلا سمجھ میں آنے والا نہیں, اس لیے کہ کربلا ایک حقیقت ہے. جس طرح اب خالق جیسا کہ قرآن کو وہی معنی بتا سکتا ہے کہ جو قرآن کا خالق ہے, جس نے قرآن کو بھیجا وہی بتا سکتا ہے کہ میرا معنی کیا کون سا ہے, یا وہ بتا سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. صلوات محمد. دیکھیے وقت ختم ہو رہا, میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. دیکھیے کربلا کس مقصد سے ہوئی, کربلا کیوں بنائی گئی کہ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین, بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. تو کربلا حسین نے بنایا, تو حسین کس مقصد سے کربلا بنایا, خود حسین سے پوچھو کہ حسین تم نے کربلا کیوں بنائی, کس کے لیے بنائی, کس وجہ سے بنائی, کیوں کر بنائی, کس طریقے سے بنائی, کس انداز سے بنائی. یہ سب کون بیان کریں گے؟ حسین بیان کریں گے. یا حسین کے بعد
وہ جو راسخون فی العلم ہیں، یعنی وہ لوگ جو کربلا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جو امام حسین کے مزاج میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. تو جناب زینب مفسر اگر تفسیر کربلا آپ کے حوالے، شاعروں کے حوالے، ادیبوں کے حوالے، ہما شما کے حوالے اگر کرنا ہوتا تو حسین کو حمید ابن مسلم کافی ہوتا، زینب کو لے کر حسین کو آنا نہ پڑتا. لکھنے والے تو ہر جنگ میں ہوتے تھے، ہر جنگ میں لکھنے والے ہوتے تھے، اور وہ جنگ کے حالات کو لکھتے جاتے تھے. تو حمید ابن مسلم بھی ایک چیز کو لکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک جوان آیا، تو ساری باتیں وہ لکھ رہا تھا، لیکن کس وجہ سے یہ جنگ ہو رہی تھی یہ حمید ابن مسلم نہیں بیان کر سکتا. اسے تو حسین ابن علی سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا تھا. مقصد تو حسین بیان کر سکتے ہیں، حمید ابن مسلم نہیں معلوم ہے کہ کیا مقصد ہے. وہ تو جوان دیکھ سکتا ہے لیکن جوان کی سیرت نہیں دیکھ سکتا، جوان کا کردار نہیں دیکھ سکتا، اور جوان کا ایمان اور اس کا جذبہ نہیں دیکھ سکتا. حمید ابن مسلم یہ نہیں بیان کر سکتا کہ جناب قاسم کا جذبہ کیا تھا اور ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی. یہ حمید ابن مسلم نہیں نقل کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا اسے بیان کرنے کے لیے یعنی وہ نگاہیں چاہیے کہ جو تفسیر کر سکے کربلا کے ہر مجاہد کی. زینب کہہ سکتی ہیں کہ یہ حر ہے، زینب بتا سکتی ہے کہ یہ مسلم ابن اوسجا ہے، ان کے سب کے کردار کو زینب بیان کرے گی. اور اسی طرح سے جو کچھ بھی حالات ہوئے ان حالات کو تفسیر جناب زینب کی زبان سے ہمیں کربلا سمجھنا ہوگا. اور یہ وہ الفاظ کلیدی الفاظ ہے، یہ وہ الفاظ ہے جس سے ہزار معانی کھلتے ہیں. ان الفاظ کو یعنی جناب زینب کے خطبے کے ان الفاظ کے ذریعے سے جہاں جناب زینب نے خود حکمت بھی بیان کی کہ اے یزید تجھے کچھ دیر کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے، یعنی دنیا میں جو تجھے جو یہ راحت مل رہی ہے اسے اللہ کی عنایت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے. یہ تخت یہ تاج جس پر تو اترا رہا ہے، یہ جو دنیا کی نعمتوں پر اور یہاں کی شراب و کباب کو تو جو نعمتیں بتا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے. یہ شہرت، یہ جو تیرا چرچا ہے، یہ تیرے جو ہے ماننے والے، یہ سب کے سب جو ہے یہ دنیا داری ہے اور یہ چند دنوں تک رہنے والی ہے. اس کے بعد یزید تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. اور تو جو چاہ رہا ہے کہ ہمارا نام مل جائے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق کو مٹا دیں گے، حقیقتوں کو ختم کر دیں گے، اور اس طرح سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے عرض کروں گا کہ یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم افواہوں کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے حقیقتوں کو بدل دیں گے. ان کے پروپیگنڈوں سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. تو اے یزید ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا ذکر اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے. فاذکرونی اذکرکم، کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. آج کی سیاست میں اور آج کی دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر پھر ایک مرتبہ ایک عظیم جنگ آپ کو جا بجا دکھ رہی ہے. اس کرۂ ارض پر جہاں 200 کے قریب ممالک ہے، کرۂ ارض کی بات کر رہا ہوں، پورے کرۂ ارض پر ایک حسینی امامہ ہے جو پوری تاریخ کو ہلا رہا ہے. اور اس دور کا یہ دور ہمیشہ یاد رہے گا، تا قیامت یاد رہے گا کہ ایک حسینی تھا جس نے وقت کے طاغوت سے مقابلہ کیا تھا اور وقت کے طاغوت کو ڈبو دیا تھا. دیکھیے آج کتنے لوگوں کو غزہ سمجھ میں آ رہا ہے، کتنے لوگوں کو آج آیت اللہ خامنئی سمجھ میں آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ نامہ نگار، یہ صحافی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غزہ کے حالات
تبصرہ کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے مبصر ہیں، تو ان کو کیا معلوم کہ اس کی ریشے کہاں سے ہیں؟ یہ تو صرف جو ہے یہ صرف جو ہے سامنے کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں اس واقعات کا پس منظر نہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ وہ راز کو کوئی نہیں جان پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تفسیر وہی بیان کر سکتا ہے جو اس واقعے کا خالق ہو، جو خالق ہے وہی بیان کر سکتا ہے، یا وہ لوگ جو خالق سے وابستہ ہیں وہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر اللہ بیان کر سکتا ہے، یا وہ جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے معین کیا ہے وہی راسخون فی العلم بیان کر سکتے ہیں۔ بس مختصر کر رہا ہوں میں بات کو کہ کربلا کو حسین بیان کر سکتے ہیں، یا وہ جو حسین والے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں۔ حسین والے کربلا کو بیان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں بیان، یعنی کربلا کو بیان کرنے کے لیے امام زین العابدین چاہیے، کربلا کو بیان کرنے کے لیے زینب کبریٰ چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر کربلا نہیں بیان ہو سکتی، پھر کربلا کی مختلف تفسیریں ہوں گی، مختلف جو ہے تفسیریں کی جائیں گی کہ امام حسین اس مقصد کے لیے شہید ہوئے، امام حسین اس مقصد کے لیے شہید ہوئے۔ امام حسین کی صحیح کیفیت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، ان کے قلب کے واردات کو کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے سوائے زینب۔ کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کس اطمینان کے ساتھ قربانیاں دے رہے تھے، کس اطمینان کے ساتھ قربانیاں دے رہے تھے۔ قربانیاں دنیا میں جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ ایک کے بعد دوسری قربانی دیتے جاتے ہیں تو تھکتے چلے جاتے ہیں، تھکن کے آثار ان کے چہروں سے صاف نمایاں ہوتے رہتے ہیں کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہا ہے، ہر لاشوں پہ تھکن کے آثار بڑھتے ہیں کہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے قاتل کا بیان، قاتل یہ کہہ رہا ہے، حسین بن علی کا قاتل یہ کہتا ہے کہ میں جب قتل کے قریب خنجر گلے سے قریب کرتا جا رہا تھا تو میں نے حسین بن علی کا چہرہ غور سے دیکھا، مسلسل چہروں پہ نور کی بارش ہو رہی تھی، حسین کا چہرہ چمکتا چلا جا رہا تھا، جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا چہرے پہ نور صاف نمایاں چھلکتا جا رہا تھا، اطمینان حسین کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، وہ دل کا جو اطمینان تھا وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگا اور بار بار وہ چہرہ چمکتا چلا جا رہا تھا، جیسے جیسے وقت شہادت قریب آ رہا تھا، تین پڑے تو چہرہ اور نکھرا، حسین جتنے لاشیں اٹھاتے رہے حسین کی قوت کم نہیں ہوئی، جسم تو کمزور ہو رہا تھا لیکن روح کی طاقت جسم کو اٹھاتا چلا جا رہا تھا، اور حسین کی معنویت اور حسین کی روحانیت میں قوت بڑھتی جا رہی تھی، حسین کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے، حسین کا صبر بڑھ رہا تھا، حسین کی شجاعت بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ حسین ابن علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زینب کبریٰ نے کہا کہ بھائی کو کربلا کے میدان میں اللہ کی جانب سے جو رشتہ انہوں نے اور جو اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتے جا رہے تھے، اللہ قربانیوں کو جیسے جیسے قبول کرتا جا رہا تھا، حسین کا چہرہ نکھرتا جا رہا تھا، حسین کہہ پروردگار علی اکبر تیرے حوالے، اللہ نے کہا حسین تمہاری قربانی قبول، تمہارا اکبر پہنچ گیا۔ حسین نے علی اصغر کو بھیج کے کہا پروردگار کیا میرا اصغر پہنچ گیا تیری بارگاہ میں؟ آواز آئی حسین علی اصغر ہماری بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو حسین کے چہرے پر یہ اطمینان کیوں نہ ظاہر ہو کہ ان کی قربانیاں بارگاہ پروردگار میں قبول ہوتی جا رہی ہے، ورنہ کیا معلوم کہ ہم سب کچھ اللہ کے راہ میں رکھ دے اور اللہ یہ کہے کہ ہمیں تمہاری قربانی قبول نہیں ہے۔ عزیزو، حابل و قابل دونوں
نے قربانی دی تھی، لیکن اللہ نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابل کی قربانی کو رد کر دیا۔ قربانی دینا علامت نہیں ہے کہ قربانی قبول بھی ہوگی، عبادتیں اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ عبادتیں قبول بھی ہوگی، اور ایثار و قربانیاں ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں۔ ارے ہزاروں لوگ اللہ کی راہ میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن اللہ قبول نہیں کرتا، ہر قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ لاکھوں سر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ہر سجدے کو اللہ قبول نہیں کرتا، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو اشارہ ہے معبود کی طرف۔ بس عزیزان گرامی، ہزاروں سر جھکے لیکن ہر ایک کا سجدہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ حسین کے سجدے کو اللہ نے قبول کر لیا، تو جیسے جیسے قبولیت کی ضمانت ملتی گئی، حسین کے چہرے پہ نکھار آتا گیا، اور حسین ابن علی کو یہ بشارت ملتی رہی کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہے تو علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ان کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب علی اصغر کا منکا ڈھل گیا، جب تیر گولے نازک پہ لگا، سینے سے لاشوں پہ لگا کر حسین مقتل جگہ کی طرف کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو زینب کہہ رہی ہے ہم نے کربلا میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا، لاشوں پر ضمانت۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما اور ان کی مشکلات کو دور فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بانی مجلس کے مرحومین، اس مقام کے متولی ساعت کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اموات مومنین، اموات مسلمین، شہدائے اسلام، شہدائے مقامات صلی ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما تنسوا